ناظرین، یہ تاریخ کا ایک دردناک منظر تھا۔ قاہرہ کا مرکزی چوراہا، جہاں دھوپ میں سوکھتے 3 انسانوں کے صرف ڈھانچے باقی بچے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ انہوں نے ایک وزیر کا کھچر چوری کر کے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت آپس میں بانٹ کر کھا لیا تھا۔ یہ 11ویں صدی کے مصر کا وہ بھیانک دور تھا جہاں بھوک نے نہ زندوں پر رحم کھایا نہ مردوں کی لاشوں کو بخشا۔ ایک روٹی کی قیمت 1000 دینار ہو چکی تھی اور انسان کا گوشت بیچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تاریخ اس 7 سالہ ہولناک تباہی کو 8ویں فاطمی خلیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ سال 236 عیسوی میں صرف 7 برس کی عمر میں خلیفہ بننے والے المستنصر باللہ کی فاطمی سلطنت مصر سے لے کر شمالی افریقہ، سسلی اور حجاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن سال 265 عیسوی میں ایک ایسی قدرتی آفت نازل ہوئی جس نے اس عظیم سلطنت کی بنیادیں ہلا دی۔ مسلسل 7 سالوں تک مصر کی زندگی کی رگ دریائے نیلم میں سالانہ سیلاب نہ آیا۔ پانی کی کمی اور نہروں کی بے توجہی کے باعث 80% سے زائد فصلیں بالکل تباہ ہو گئیں۔ جو مصر کل تک پورے افریقہ اور حجاز کو غلہ برآمد کرتا تھا، وہاں روٹی کا ایک ٹکڑا نایاب ہو گیا۔ مویشی چارے کی قلت سے تڑپ کر مر گئے اور ملک میں بلیک مارکیٹ کا ایک ایسا بھیانک جال بچھ گیا جس نے عوام کی سانسیں روک دی۔ اس آفت کو مزید بھیانک بنایا حکومت کی نالائکی اور خانہ جنگی نے۔ وزراء کے مسلسل قتل اور تبدیلیوں نے انتظامیہ کو مفلوج کر دیا۔ جب شاہی خزانہ خالی ہوا اور تنخواہیں بند ہوئیں تو فاطمی فوج کے مختلف نسلی گروہ ترک، سوڈانی اور بربر آپس میں کٹ مرے۔ یہی نہیں بلکہ یہ تنخواہ سے محروم فوجی قاہرہ کی شہری آبادی پر ٹوٹ پڑے۔ بازار لوٹ لیے گئے، غلے کی رسد کاٹ دی گئی اور قاہرہ جس کی آبادی 5 لاکھ سے زائد تھی ایک تڑپتی ہوئی جیل بن گیا۔ لوگ چمڑے کو ابال کر کھانے لگے اور ایک روٹی خریدنے کے لیے اپنے گھر اور زیورات نیلام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سال 269 تک بھوک نے تمام اخلاقی حدیں پار کر دیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ایک روٹی 15 دینار کی ہو گئی، کتے 5 دینار اور بلیاں 3 دینار میں بکنے لگی، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی روح کو کپکپا دیتا ہے۔ لوگ مردار اور قبروں سے لاشیں نکال کر کھانے لگے۔ قاہرہ کی گلیوں میں کچھ مجرم نچلے مکانوں کی چھتوں سے لوہے کے کانٹے اور رسیاں پھینک کر گزرنے والے راہگیروں کو اوپر کھینچ لیتے، ڈنڈوں سے ان کا قتل کرتے اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے کھا جاتے۔ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، وہ عورتوں اور بچوں کو بہلا کر لاتا اور ان کا گوشت بازار میں فروخت کرتا تھا۔ ایک امیر خاتون نے ایک مٹھی آٹے کے لیے 1000 دینار کا ہار بیچا، مگر وہ آٹا بھی لٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک روٹی بچی۔ وہ محل کے باہر کھڑی ہو کر چیخ اٹھی، اے قاہرہ والو، اپنے خلیفہ کے لیے دعا کرو جس کے دور میں ایک روٹی کی قیمت 1000 دینار ہو گئی ہے۔ یہ فاقہ کشی صرف عوام تک محدود نہیں رہی۔ محل کے اندر خلیفہ المستنصر باللہ کے استبل خالی ہو گئے۔ خلیفہ کو اپنے آباء و اجداد کے مقبروں کے زیورات اور محل کا فرنیچر تک بیچنا پڑا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ شاہی خاتون بھوک سے مرنے لگی اور خلیفہ کی والدہ کو بغداد بھاگنا پڑا۔ ایک وقت ایسا آیا جب خلیفہ اکیلے گھوڑے پر سوار نکلتا اور ان کے تمام درباری بھوک سے نڈھال پیدل گرتے پڑتے پیچھے چلتے۔ اس قحط اور وبا نے مصر کی 1/3 سے زائد آبادی کو نگل لیا۔ شہر کے شہر ویران ہو گئے، لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہ تھا۔ انہیں نیل میں بہا دیا گیا جس سے طاعون پھیل گیا۔ انسانی تاریخ کا یہ بدترین قحط صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ یہ بدسلوکی، سیاسی خود غرضی اور خانہ جنگی کا وہ انجام تھا جس نے ایک پھیلتی پھولتی فاطمی سلطنت کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حکمران عوام سے بے خبر ہو جائیں تو قدرت کا نصاب کتنا بے رحم ہوتا ہے۔